جنرل سیکرٹری صاحب، پوری کیبنٹ اور تمام صحافی بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے ہمیں عزت بخشی، ہمیں یہاں ویلکم کیا۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس وقت ملک کی مجموعی صورتحال انتہائی مخدوش ہے۔ ایک طرف لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دن بدن بدتر ہوتی جا رہی ہے، نہ تھمنے والا دہشت گردی کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہوا چاہتا ہے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پہلے بھی دہشت گرد کارروائیوں میں سب سے زیادہ ملک کے اندر نشانہ مذہبی طبقے اور علماء اکرام کو بنایا گیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پر 3 خودکش دھماکے ہوں، مولانا عبدالغفور حیدری، اکرم خان درانی پر خودکش دھماکہ ہو، مولانا اسد محمود پر راکٹ حملہ ہو، شہید خالد محمود سمرو، مفتی نظام الدین شامزئی، ڈاکٹر حبیب اللہ مختار، مولانا حسن جان شہید کی شہادت ہو۔ اس کے بعد اب نئی لہر میں فاٹا میں جمعیت علماء اسلام کے گن گن کر 17 افراد کی شہادتیں ہوں، خار باجوڑ میں ورکرز کنونشن میں جمعیت علماء اسلام کے 80 نوجوانوں کی شہادت ہو، 12 ربیع الاول کے دن میلاد کے جلوس اور مسجد میں بم دھماکہ ہو، یا ہمارے انتہائی اہم رہنما حافظ حمداللہ صاحب پر بم دھماکہ ہو۔ سیکیورٹی کی صورتحال ایک طرف تشویشناک، اس سے بڑھ کر تشویش اس بات پر لائق ہے کہ آخر مذہبی طبقہ اور مذہبی طبقے میں صرف جمعیت علماء اسلام ٹارگٹ کیوں ہو رہی ہے؟ دوسری طرف ملک کی معیشت آج داؤ پر ہے۔ بڑے مشکل سے اللہ اللہ کر کے پی ڈی ایم کے گورنمنٹ نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ جب 2013 میں پاکستان دنیا کے 24 ترقی یافتہ ممالک میں پہنچا، اور اسی پالیسی کو اگر تسلسل جاری رکھا جاتا تو آج پاکستان G20 کے اجلاس میں شریک ہوتا۔ لیکن عمران احمد خان نیازی کے شکل میں ایسا حکمران دیا گیا جس نے 1 کروڑ نوکریوں کا دعویٰ کیا، 50 لاکھ گھروں کا دعویٰ کیا، کشکول توڑنے کا دعویٰ کیا، لیکن IMF کے ساتھ 22 نکاتی ایجنڈا طے کر کے جہاں اسٹیٹ بینک گروی رکھا، جہاں ملک کو 48ویں نمبر پر پہنچایا، جہاں اس نے غربت کی شرح میں اضافہ کیا، وہیں پر مہنگائی کے دلدل میں قوم کو دھنس کر کہتا رہا کہ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں، کیونکہ سکون صرف قبر میں ہی میسر ہوگا، یہاں نہیں ہوگا۔ آج عمران خان کے اس معاشی معاہدات کے نتیجے میں پاکستان آئے دن کمزور ہو رہا ہے۔ چائنا پاکستان پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ چائنا اپنی پالیسی کو ایک مرتبہ پھر نظر ثانی کے لیے گارنٹی پہ بھی شاید اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک ایسی ملک کے اندر جمہوری حکومت ہو جو ملک کے اندر استحکام کی بات کرے، کمزور کرنے کی بات نہ کرے۔ ان حالات میں جمعیت علماء اسلام کا کردار سندھ کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے قوم کے سامنے ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے دھماکوں کا سامنا کر کے، مولانا فضل الرحمان نے اپنے پیاروں کے جنازے اٹھا کے بھی آئین سے کمٹمنٹ کی بات کی ہے، پارلیمان کی بات کی ہے، ملک کے اندر جمہوری انداز سے طرز حکمرانی کی بات کی ہے، اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ مسائل کا حل
صرف اس چیز میں ہے کہ 76 سالوں میں جس قیادت نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، ملک کو معاشی طور پر تباہ کیا ہے، اس ملک کے اندر اس قیادت کو آگے لانا چاہیے جس کا نام نہ پاناما میں ہو، نہ وکی لیکس میں ہو، نہ ڈان لیکس میں ہو، نہ نیب کے 8000 کیسوں میں کسی ایک فرد پر اس جماعت کے کیس ہو، نہ ایف آئی اے میں، نہ وہ سپریم کورٹ میں مطلوب ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کردار رکھنے والی پاکستان کے اندر کوئی جماعت ہے تو وہ جماعت جمعیت علماء اسلام ہے۔ سندھ کے اندر آج بھی ڈاکو راج کے خلاف جمعیت علماء اسلام برسر پیکار ہے۔ آج بھی وزیر اعظم کے سامنے جوائنٹ آپریشن کا مطالبہ جمعیت علماء اسلام نے کیا۔ اسٹریٹ کرائم عروج پر ہے۔ 15 سالہ بدترین دور حکمرانی کی مثال شاید دنیا میں کہیں ملے جو یہاں ملی۔ جزائر، وسائل، معدنیات کو ایسے لوٹا گیا، زمینوں کو ایسے بیچا گیا کہ یہ گورنمنٹ کی زمین نہ ہو، یہ جسے عوام کی ملکیت نہ ہو، حکمرانوں کے باپ دادا کی ملکیت ہو۔ اپنے باپ دادا کی جاگیر سمجھ کر یہاں سندھ کو لوٹا گیا۔ ایک سال میں صرف گندم کے مد میں سندھ حکومت کے فوڈ ڈپارٹمنٹ میں 77 ارب روپے کی کرپشن سامنے آئی ہے۔ اب ایک سال میں گندم پہ 77 ارب ہے تو 15 سال میں کتنی ارب روپے کی کرپشن ہوگی؟ ایک سال میں صحت کے لیے 2.5 کھرب روپے کی بجٹ جاری کی گئی، لیکن آپ سرکاری ہسپتالوں کا دورہ کریں، سٹی اسکین، ایم آر آئی، ایکس رے مشینیں آج بھی ناکارہ ہیں۔ عام آدمی آج بھی سرنج اور کینولا باہر سے خرید رہا ہے۔ ایک سال میں سندھ میں 58.5 ارب روپے تعلیم کی بجٹ جاری کی گئی، لیکن آج بھی انٹرنیشنل اداروں کی رپورٹ کے مطابق 60 لاکھ بچے سندھ میں تعلیم سے محروم ہیں۔ آج حالت یہ ہے کہ فائلیں سامنے آ رہی ہیں، تحقیقاتی ادارے تحقیق کر رہے ہیں کہ 9th اور میٹرک میں سندھ کے 6 بورڈز کراچی، حیدرآباد، میر پرخاس، نواب شاہ، سکھر اور لاڑکانہ میں پڑھنے والے بچوں کے ساتھ زیادتی کر کے 9th اور میٹرک کے نتائج فکس کیے گئے اور 100 کروڑ روپے میں 9th اور میٹرک کے نتائج کا سودا کیا گیا۔ فرسٹ ایئر اور انٹر اور کالج اور یونیورسٹی سطح پر بچوں کے محنت کے ساتھ کھلواڑ کر کے ان کے نتائج 250 کروڑ روپے میں فکس کیے گئے۔ پچھلے مہینے سندھ میں میڈیکل کی انٹری ٹیسٹ ہوئی، رات کو انٹری ٹیسٹ والی رات کو پیپر آؤٹ ہوا، ایک بچے کو 20-20, 30-30, 25-25 لاکھ میں وہ پیپر بیچا گیا اور انٹری ٹیسٹ کے پیپر پر اربوں روپے کی کرپشن کی گئی۔ سکھرن کا حال آپ کے سامنے، نواب شاہ کا حال آپ کے سامنے، خیرپور کی فاطمہ فرڑو کا حال آپ کے سامنے، سندھ یونیورسٹی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کا حال آپ کے سامنے۔ بچیاں خودکشی کر رہی ہیں، بچیوں کے تشدد زدہ لاش مل رہے ہیں۔ فرانس کی کمپنی نے آ کے پاکستان اور سندھ کو تحفہ دیا۔ پاکستان کے تاریخ میں پہلی مرتبہ پرائیویٹ پارٹنرشپ موٹر وے بننے جا رہا تھا۔ 373 یا 74 ارب کا پروجیکٹ سکھر حیدرآباد موٹر وے، جس میں حکومت پاکستان کی صرف 10 ارب کی انویسٹ اور 360 ارب کی انویسٹ اس یورپین کمپنی کی تھی، لیکن آج بھی افتتاح کے باوجود سکھر حیدرآباد موٹر وے کا کام شروع نہیں ہوا کہ مٹیاری اور حیدرآباد تک ڈی سیز اربوں روپے خزانے سے لے کر بھاگ گئے اور ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ ان تمام صورتحال کو
سامنے رکھتے ہوئے وسائل جزائر کے تحفظ کے لیے، معدنیات کے تحفظ کے لیے، بچیوں کے عزتوں کے تحفظ کے لیے، کرپشن کے خلاف، ڈاکو راج کے خلاف، اسٹریٹ کرائم کے خلاف، 15 سالہ بدترین دور حکمرانی کے خلاف جمعیت علماء اسلام 22 اکتوبر سے 2 نومبر تک سندھ امن مارچ کرنے جا رہی ہے۔ 22 اکتوبر کو خیر پور اور سکھر گھوٹ کی، 23 اکتوبر کو کندکوٹ کشمور جیکب آباد، 24 کو شکارپور لاڑکانہ، 25 کو دادو نوشر و فیروز، 26 کو نواب شاہ میر پر خاص، 27 کو عمر کو سانگڑ، 27 کو عمر کوٹ اور میر پر خاص، 28 کو تھر پارکر، 29 کو تھر پارکر اور بدین، 30 کو ٹنڈو محمد خان ٹنڈو الحیار، 31 کو مٹیاری حیدرآباد، 1 کو جامشورو سجاول ٹھٹا اور 2 نومبر کو انشاءاللہ سندھ امن مارچ کا کارواں کراچی پہنچے گا، جہاں پر انسانی سمندر سے جمعیت علماء اسلام کے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب خطاب کریں گے۔ آج کے میڈیا کے توسط سے میں صوبہ سندھ کے پورے عوام، چاہے وہ کسی بھی تنظیم، کسی بھی مذہب اور مسلک، کسی بھی سیاسی غیر سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، دعوت دیتا ہوں کہ آئیں عوام کے حقوق کے جنگ میں جمعیت علماء اسلام کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں، تاکہ سندھ کے عوام کو ہم ایک متبادل پلیٹ فارم فراہم کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 دن پہلے جو کچھ فلسطین اور اسرائیل میں ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں 76 سالوں سے جب کشمیری اور جب فلسطینی اپنے حقوق کی جنگ لڑیں گے، اپنے پیاروں کے جنازے اٹھائیں گے، اپنے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے عزتوں کی عصمتوں کی لاج کی جنگ لڑیں گے، اور دنیا اس پر کوئی رد عمل نہیں دے گی، اور دنیا ہٹ دھرمی پر قائم رہے گی، اور دنیا ظلم کرنے والے ہندوستان اور اسرائیل کے ساتھ کھڑی رہے گی، تو پھر رد عمل میں یہی کچھ ہوگا جو 2 دن پہلے رد عمل میں حریت کے علمبرداروں، آزادی کے علمبرداروں، اپنی زمین کے محافظوں، قبلہ اول بیت المقدس کے محافظوں نے جو رد عمل دیا ہے، ہم اس جنگ کو آزادی کی جنگ سمجھتے ہیں، حریت کی جنگ سمجھتے ہیں، قبلہ اول کی چوکیداری کی جنگ سمجھتے ہیں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے عزتوں کے تحفظ کی جنگ سمجھتے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام اس جنگ میں فلسطینی عوام کے لیے اظہار ہمدردی اور دعاؤں کے نہ تھمنے والے سلسلے کو شروع کرتی ہے۔ میرے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب نے آنے والے جمعے کو فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر منانے کا اعلان کیا ہے۔ انشاءاللہ پورے صوبہ سندھ کے چھوٹے بڑے شہروں میں فلسطینیوں کے ساتھ جمعہ کو اظہار یکجہتی کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آخری بات کہ جمعیت علماء اسلام 2002، 2008، 2013 اور 2018 کے انتخابی نتائج کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ 2018 میں لاڑکانہ میں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب پر اپوزیشن کا ووٹ بھاری رہا، لیکن بلاول صاحب دھاندلی کے ذریعے اس لیے کامیاب کرائے گئے کہ اپوزیشن کا ووٹ تقسیم رہا۔ 52,000 ووٹ جمعیت علماء اسلام نے لیا، 9,000 ووٹ مسترد کیا گیا، 9,000 ووٹ ایسے امیدوار کو جس کا ایک پمفلیٹ کسی نے ایک کارنر میٹنگ نہیں دیکھی، اور 7,500-8,000 چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے لوگوں کو دیا گیا۔ یہی حال لاڑکانہ کی طرف پورے صوبہ سندھ میں دیکھا گیا۔ ہم نے نتائج کو پرکھنے کے بعد یہ ضرورت محسوس کی کہ عوام تو ان سے جان چھڑانے کے لیے تیار ہے، لیکن جماعتوں کے الگ الگ پلیٹ فارم پر کھڑے ہونے کی وجہ سے اپوزیشن کا ووٹ تقسیم ہو رہا ہے۔ ہم نے ضرورت محسوس کی
کہ سندھ کے حکمران جماعت کے مقابلے میں سندھ کے دیگر جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے ہم نے ابتدائی طور پر جی ڈی اے کے ساتھ، ایم کیو ایم کے ساتھ اور ان سے باہر جو قوم پرست مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ رابطے کیے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ جہاں جس جماعت کا سیکنڈ نمبر پر مینڈیٹ ہے، باقی تمام جماعتیں اپنا مینڈیٹ بھی اس پلڑے میں ڈالیں تاکہ عوام کا ووٹ ضائع نہ ہو، رزلٹ ملے اور سندھ کے عوام کو متبادل پلیٹ فارم مہیا ہو سکے۔ اس حوالے سے گرینڈ الائنس پی پی مخالف بنانے کے لیے جمعیت علماء اسلام کی جدوجہد جاری ہے۔ ایم کیو ایم، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، جمعیت علماء اسلام نے اتفاق کر لیا ہے، لیکن ابھی کچھ ذیلی طور پر معاملات کو پرکھنے کے لیے کمیٹیاں ترتیب دی گئی ہیں۔ دیگر جماعتیں، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے، چاہے دیگر مذہبی جماعتیں ہیں یا قوم پرست جماعتیں ہیں، ان سے رابطے جاری ہیں۔ جلد ہم سندھ کے عوام کو متبادل پلیٹ فارم گرینڈ الائنس کے شکل میں دیں گے اور اس پلیٹ فارم سے انشاءاللہ سندھ کو ایک متبادل قوت اور قیادت فراہم کریں گے۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں، آپ نے عزت بخشی۔ کوئی سوال ہوگا تو میں حاضر ہوں۔ جمعیت علماء اسلام کا واضح موقف ہے کہ پاکستان میں مقیم غیر قانونی غیر ملکیوں کو واپس جانا چاہیے۔ اس پہ جمعیت علماء اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن غیر ملکی غیر قانونی جو یہاں رہ رہے ہیں سب پر بلا تفریق کارروائی ہونی چاہیے۔ ایک پر کارروائی ہوگی تو تاثر یہ جائے گا کہ کسی ایک قوم اور قبیلے کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، کیونکہ ہندوستان آلریڈی آپ کا مخالف کھڑا ہے۔ سعودی عرب آپ سے ابھی بھی ہاتھ ملا کے نہیں ملا رہا، یو اے ای، قطر انتظار کر رہے ہیں سعودی پالیسی کا، چائنا آپ سے ناراض، آئی ایم ایف اور امریکہ نے آپ کے پاؤں میں زنجیریں ڈال دی، ایران کے ساتھ آپ بات نہیں کر رہے، خطے میں ایک ملک افغانستان باقی ہے، اگر اس کے خلاف بھی آپ اس طرح محاذ میں جائیں گے تو آپ خطے میں تنہائی کا شکار ہوں گے۔ غیر ملکی جائیں لیکن برابری کے بنیاد پر جو بھی ہیں، افغانی ہیں، بنگالی ہیں، برمی ہیں، ہندوستانی ہیں، سب کو نکلنا چاہیے۔ لیکن جمعیت علماء کا اس میں مطالبہ یہ ہے طریقہ کار پر کہ کمیشن بنایا جائے، اس کمیشن کے تحت واپس جانا چاہیے۔ دوسری بات کہ ان کی جو یہاں املاک ہیں وہ خرید کر ان کی انویسٹ جو اربوں کھربوں کی یہاں ہے وہ ان کو واپس کی جائے۔ تیسری بات، ان کے خواتین کو گھسیٹا نہ جائے، عزت کے ساتھ آپ نے 40 سال مہمانی کی ہے، اب ان کی خواتین کے اگر چادر چار دیواری کا آپ تقدس پامال کریں گے تو آپ کی 40 سالہ میزبانی پر سوال اٹھے گا۔ احترام کے ساتھ خواتین کو واپس کریں۔ چوتھا، ان کے جو بچے یہاں یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، کالجز میں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، ان کو تعلیمی اسناد دی جائیں، ویزا دیا جائے، وہ اپنی تعلیمی سفر مکمل کر کے واپس جائیں۔ بلا تفریق کارروائی ہو، سب کے خلاف ہو اور انسانی حقوق کے چارٹر کو سامنے رکھ کر ہو، اور یہاں جنہوں نے گھر دیے، ان کو یہاں جنہوں نے زمینیں بیچ کے دی، آج بھی ان سے جو دکانوں کے کرائے لے رہے ہیں، آج بھی ان سے آپ 7 سے لے کر ٹھٹا تک چلے جائیں، ان کے کاروباروں میں ماہوار ان سے منتھلیاں جو لے رہے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ جمعیت علماء اسلام والے تو نہیں، ان کو شراکت داری کاروبار میں کرنے جمعیت علماء والے تو نہیں، سندھ میں ان کو پناہ دینے والے حکمران جمعیت کی تو نہیں تھی۔ لہذا جن لوگوں نے ان کے لیے راستہ ہموار کیا تھا وہ ان کے باعزت واپسی کے لیے ایک طریقہ کار وضع کریں، اس طریقہ کار کے ساتھ واپس جانا چاہیے۔ واپسی پر کوئی اعتراض نہیں، واپسی کے طریقہ کار پر جمعیت علماء اسلام کو تحفظات ہیں، جس کا ذکر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کر دیا۔
सभ खां पहिरीं शइ इहा आहे त जमीयत उलमा इस्लाम कॾहिं चयो आहे त कार्रवाई न थियणु घुरिजे। जमीयत उलमा इस्लाम कॾहिं चयो आहे त करप्ट माण्हुनि खे पकड़णु न घुरिजे। जमीयत उलमा इस्लाम कॾहिं चयो आहे त मुल्क लुटण वारनि जो एहतिसाब न थियणु घुरिजे। वॾे वाक़े जमीयत उलमा इस्लाम हमेशह चयो आहे त मुल्क लुटण ऐं फिरण वारनि खे ट्यास ते टंगियो, लेकिन इंतकामी कार्रवाई थियणु न घुरिजे, सियासी बुनियादनि ते कार्रवाई थियणु न घुरिजे, इक़्तिदार जे लालच ते केस थियणु न घुरिजनि, इक़्तिदार खे ड्राहिण ऐं ठाहिण जे लाइ सुप्रीम कोर्ट इस्तेमालु थियणु न घुरिजे, करप्शन लुटण जे लाइ कार्रवाई कयो। जमीयत उलमा इस्लाम तव्हां सां गॾु आहे। मां पंहिंजे क़यादत खे तॾहिं झलियां जॾहिं मुंहिंजी क़यादत इलेक्शन में उन्हनि सां गॾु इत्तेहाद करे, इलेक्शन में उन्हनि सां मुखालिफ़त मुंहिंजे क़यादत कई आहे। 76 साल इन्हनि सरमाएदारनि, जागीरदारनि, इन्हनि वॾेरनि, इन्हनि ख़ाननि, नवाबनि, सरदारनि जो मुक़ाबिलो मुंहिंजी जमात कयो आहे। मां पंहिंजे क़यादत खे नथो झलियां, मां सिंध जे अवाम खे झलियां थो त इन्हनि खे असेंबली में न मोकिलियो। सिंध जो अवाम इन्हनि खे मैंडेट न ॾे, मुंहिंजी क़यादत इन्हनि सां न ॻाल्हाईंदी। पर जेकॾहिं 76 सालनि खां अवाम जमीयत उलमा ते एतमाद न कंदो, आलिमनि ते एतमाद न कंदो, जिन जो दामन करप्शन खां पाक आहे, जेका नेब, FIA, सुप्रीम कोर्ट में पाक ऐं साफ़ आहिनि, जिन जो नालो डॉन, विकी लीक्स ऐं पनामा लीक्स में न आहे, जेकॾहिं अवाम उन्हनि खे इलेक्शन में एतमाद न कंदो, इन्हनि सरमायादारनि खे असेंबली में विहारींदो, त पोइ असांखे मुल्क हलाइण जे लाइ, पार्लियामेंट हलाइण जे लाइ, जमहूरियत जे लाइ, मुल्क जे तक़ाज़ा जे लाइ उन्हनि सां ॻाल्हाइणो पवंदो। मुंहिंजे क़यादत खे मां अपील नथो करियां, तव्हांजे ज़रिए अवाम खे अपील करियां थो त अवाम मुतबादिल क़यादत जे तरफ़ अचे। 76 सालनि खां जिन मुल्क जो बेड़ो ॿोड़ियो आहे, उन्हनि खे छॾे करे जमीयत उलमा ते एतमाद करे। ॾुखियो सवाल कयो आहे तव्हां त इलेक्शन थींदे तव्हांखे नज़र अचनि था। मुंहिंजी ख़्वाहिश त आहे त इलेक्शन थियणु घुरिजे। अबूरी वज़ीर आज़म, अबूरी सदर, तव्हांजूं 4 असेंबलियूं तहलील आहिनि, तव्हांजी क़ौमी असेंबली कोन्हे। मार्च में तव्हांजी सेनेट 50% रिटायर पई थिए, चेयरमैन सेनेट न हूंदो, डिप्टी चेयरमैन न हूंदो, काथे काथे अबूरी सेटअप हलंदो। जल्द अज़ जल्द कानूनी घुर्जूं, आदमशुमारी ऐं हल्का बंदीअ जूं तक़ाज़ाऊं पूरियूं करे मुल्क जे अंदरि मुल्क जे अमन अमान जी सूरत हाल, मुल्क जे मौसमियात जी सूरत हाल खे साम्हूं रखी करे इलेक्शन जो शेड्यूल जारी कयो वञे। लेकिन बहैसियत सियासी कारकुन जे मुंहिंजी ज़ाती राय आहे, मूंखे इलेक्शन थींदे नज़र नथा अचनि। ॾिसो, मां अर्ज़ कयां, मौलाना फज़लुर रहमान खे बम धमाका छो था मिलनि, मौलाना ते ख़ुदकुश हमला छो था थियनि, लाश छो था मिलनि, सिर्फ़ इन जे लाइ त उहे चवनि था त मौलाना दीन ऐं इस्लाम जे रस खे छॾे जमहूरियत जो रस्तो वरितो आहे। जॾहिं मौलाना फज़लुर रहमान आइन सां एॾो कमिटेड आहे, पार्लियामान सां एॾो कमिटेड आहे, जमहूरियत सां एॾो कमिटेड आहे, उहो माण्हू आइन ऐं पार्लियामान जे तक़ाज़ाउनि खां पोइ हिते कीअं थो वञी सघे। लेकिन अक्सरियत जमीयत उलमा इस्लाम जो मैंडेट तव्हांखे उन्हनि इलाक़नि में नज़र ईंदो जिते नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में माइनस में सर्दी आहे, जितों जा इलाके जा माण्हू 800 किलोमीटर सफ़र करे खाना बदोश थियनि था ऐं उहे 8 ऐं 5 महीननि खां पोइ उन्हनि इलाक़नि में वञनि था जॾहिं माइनस जी सर्दी हूंदी, 8 फुट जमीयत जे मैंडेट रखण वारनि इलाक़नि में बर्फ़ हूंदी। मूंखे ॿुधायो उते जमीयत उलमा इस्लाम कीअं वोट कास्ट कराए सघंदी। ॿियो, उन्हनि इलाक़नि में मूंखे रोज़ बम मिलनि। हिकिड़े वर्कर्स कन्वेंशन में 80 मां जनाज़ा खणा, लाइन ऑर्डर जी सिचुएशन इहा हुजे त मुंहिंजो वोटर, मुंहिंजो वर्कर दाव ऐं निशाने ते हुजे, मां कीअं वोट वठण जे लाइ मैदान ते वेंदुसि। अमन अमान जी सूरत हाल ऐं मौसम जी सूरत हाल खे बहितर करे इलेक्शन कराया वञनि, इन जो हरगिज़ इहो नतीजो न आहे त जमीयत उलमा इस्लाम इलेक्शन खां भॼण थी चाहे। जेकॾहिं जमीयत उलमा इस्लाम इलेक्शन खां भॼण चाहे हा त सिंध में ग्रैंड अलायंस लाइ जमीयत उलमा इस्लाम कोशिशूं न करे हा। मेरा ख्याल तो ये है कि हमारे मुतालबे से पहले जो अब बैठे हुए हैं वो खुद उनके खिलाफ ट्रायल का सोच रहे हैं। मेरा ख्याल है कि उनको अब खुद इदराक हो गया है कि इमरान अहमद खान नियाजी के बारे में मौलाना फजलुर रहमान का दावा दुरुस्त था कि इमरान पाकिस्तान का दुश्मन है, इमरान मुल्क तोड़ना चाहता है। और आज मेरा ख्याल यह है कि वो संजीदगी के साथ ये चीजें सोच रहे हैं और बिल्कुल जिन्होंने पाकिस्तान को इस नहज पर पहुंचाया है
بلا تفریق سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ منجی پہری گزارش یہ ہے تو MQM سے اञा ताईं اتحاد نہ थियो، اتحاد کے حوالے سے اتفاق थियो आहे۔ اتحاد थींदो तो मीडिया के साम्हूं अवाम के साम्हूं आणींदासीं। लेकिन मूंखे हिकिड़े सवाल जो जवाब माज़रत सां नाराज़ न थीजो त दहशतगर्द अल्ताफ़ हुसैन जेके अॼु ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी भी दहशतगर्द पियो चवे, जेके अॼु मुस्तफ़ा कमाल भी दहशतगर्द पियो चवे, जेके अॼु फारूक सत्तार भी दहशतगर्द पियो चवे, उन वक़्तु उन अल्ताफ़ हुसैन जे दफ़्तर 90 वञण वारो मां त न हुउमि, आसिफ अली ज़रदारी साहब हो। जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब पंहिंजे मथे तां टोपी लाहे अल्ताफ़ हुसैन जे नुमाइंदे खे पाराए त जाइज़। हज़रत पीर साईं पागारो अल्ताफ़ हुसैन जी जमात सां मुज़ाकरात करे त जाइज़। बशीर ख़ान कुरैशी MQM सां गॾु जलसा करे त जाइज़। अरबाब ग़ुलाम रहीम अल्ताफ़ हुसैन खां वज़ीर आला थियण जे लाइ वोट वठे त जाइज़। अली मोहम्मद महर अल्ताफ़ हुसैन खां वज़ीर आला थियण जे लाइ वोट घुरे त जाइज़। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस में वेठल क़ौम परस्त जमातूं QAT ऐं SUP MQM सां ॻाल्हाइनि त जाइज़। जमीयत उलमा इस्लाम उन MQM सां जेका ख़ुदि अल्ताफ़ हुसैन खां लातल्की जो इज़हार थी करे उन सां ॻाल्हियूं करे त नाजाइज़ छो थो थी वञे। ऐं मां मैंडेट जी ॻाल्हि थो कयां त जेकॾहिं कराची में हैदराबाद में मीर प्रकाश में MQM जो मैंडेट आहे, अवाम उन्हनि खे ॾिए थो त पोइ उन मैंडेट जो असां सभिनी खे एहतराम करणु घुरिजे। जेकॾहिं लारकाणे खैरपुर ऐं सांगड़ में GDA जमीयत उलमा इस्लाम जो मैंडेट आहे त बाक़ी जमातुनि खे उन मैंडेट जो एहतराम करणु घुरिजे। उन मैंडेट खे साम्हूं रखी करे असां ग्रैंड अलायंस जे तरफ़ वञूं पिया। किसको निशाना बनाया जा रहा है? क्या डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो का जनाजा 3 महीने पहले दिया गया था? क्या मौलाना फजलुर रहमान पर तीनों खुदकुश धमाके 3 महीने पहले हुए? मैं अर्ज करूं ये न थमने वाला सिलसिला है, एक लंबी दास्तान है। कभी रुकते हैं, कभी उठते हैं। हम भी पूछ रहे हैं ना कि जब हमारा ग्राउंड पर जाने का वक्त हुआ चाहता है, जब हम अवाम में दाखिल हो रहे हैं, रोजाना किसी जलसे में मौलाना फजलुर रहमान खड़े हुए हैं, तो ये सिलसिला क्यों शुरू हुआ है? हम समझते हैं कि हमें रास्ते से रोकने के लिए ये हथकंडे और हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। और दूसरी बात, बिल्कुल हम इमरान खान को याद कर रहे हैं। कहाँ है वो 30 मार खान कि जिसने कहा था कि फजलुर रहमान मैच का 12वां खिलाड़ी है। उस फजलुर रहमान ने उसकी पूरी टीम को 0 पे आउट करके कप्तान को हवालात के नजर करवा के रख दिया है। हम याद कर रहे हैं कि दोबारा अगर वो मैच के लिए तैयार है तो उससे ज्यादा हम मैच के लिए तैयार हैं। पहले से ज्यादा स्कोर बना के दिखाएंगे आपको। देखिए, इस पे तो जमीयत उलमा इस्लाम, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, MQM तीनों जमातें मुत्तफिक हैं कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स हो रही है, जिस भी महकमे में हो रही हैं, खानापुरी आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। चेहरे तब्दील हो रहे हैं, यहां का अफसर वहां, वहां का अफसर यहां। 15 साल जिन्होंने साबिका हुकूमत की खिदमत की है, आज भी वही अफसरान उनकी खिदमत कर रहे हैं। हमारा मुतालबा यह है कि बैनो सूबाई अफसरान तब्दील किए जाएं। इलेक्शन में सिंध के खैबर पख्तूनख्वा भेजें, खैबर पख्तूनख्वा के बलूचिस्तान भेजें, बलूचिस्तान के सिंध भेजें और पंजाब। इस तरह तबादला किया जाना चाहिए ताकि 3 महीने 2 महीने के लिए अफसरान आएं, फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएं, वापस चले जाएं। चेहरों के तब्दीलियों से
سندھ میں فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہوگا. اور جمعیت علماء نے ایک بات واضح چیف منسٹر صاحب کو کہی ہے کہ چیف منسٹر صاحب اگر انتخابات میں جمعیت علماء کو ایک مرتبہ پھر خدشات لاحق ہوئے تو ہم اسی طرح میدان میں ہوں گے جس طرح 2018 کے نتائج کے خلاف ہم میدان میں تھے. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ عمران احمد خان نیازی کے معاہدات کا خمیازہ ہے جو آج تک ہم بھگت رہے ہیں. 2013 کے اس دور حکومت کو اگر راستے سے نہ ہٹایا جاتا، جب ڈالر آپ کا 180 روپے اور 140 روپے پہ کھڑا تھا، جب پٹرول 80 روپے پہ مل رہا تھا، جب 52,000 ارب ڈالر کے معاہدات آپ کے چائنا کے ساتھ ہو رہے تھے، بیڑا غرق کر کے ملک کا رکھ دیا گیا ہے. بڑی مشکل سے اللہ اللہ کر کے ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے. انشاءاللہ اگلی حکومت میں آ کر ملک کو ایک مرتبہ پھر پٹری پر چڑھائیں گے اور ملک کے اندر خوشحالی کا دور لائیں گے. جی سندھ امن مارچ 22 اکتوبر خیرپور سکھر گھوٹکی، 23 اکتوبر گندکوٹ کشمور جیکب آباد، 24 اکتوبر شکارپور لاڑکانہ، 25 اکتوبر کمبر شہداد کوٹ دادو، 26 اکتوبر نوشر و فیروز خیرپور، 27 اکتوبر نواب شاہ میرپور خاص، 28 اکتوبر عمرکوٹ سانگڑ، 28 کو میرپور خاص اور عمرکوٹ، 29 کو تھر پارکر بدی، 30 کو ٹنڈو محمد خان ٹنڈو الہیار، 31 کو مٹیاری حیدرآباد، 1 نومبر کو جام شورو سجاول ٹھٹا، 2 نومبر کو انشاءاللہ کراچی. 12 دن پر محیط سندھ امن مارچ ہوگا انشاءاللہ. اور 31 کو شام 8 بجے نسیم نگر چوک پر سندھ امن مارچ کا جلسہ ہوگا، جس کے لیے میں صحافی بھائیوں کو ابھی سے دعوت عرض کر دیتا ہوں. 31 تاریخ رات 8 بجے نسیم نگر چوک کی دعوت عرض کر دیں. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. تھینک یو ویری مچ.